السلام علیکم جی، مائی نیم از اسما شیخ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ حاضر ہوں آپ کے لیے ایک اور انٹرسٹنگ سا ٹاپک لے کر۔ تو آج بات کر لیتے ہیں شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں۔ ہندوستان کے مغل خاندان کا شہنشاہ اورنگزیب 3 نومبر 1618 میں پیدا ہوا۔ وہ ایک رہنما تھے جس نے اپنے بھائیوں کی لاشوں پر تخت سنبھالنے کی خواہش کے باوجود ہندوستانی تہذیب کا ایک سنہری دور تخلیق کیا۔ ایک راسخ عقیدہ سنی مسلمان، اس نے ٹیکسوں اور قوانین کو بحال کیا جو ہندوؤں پر جرمانہ عائد کرتے تھے اور شرعی قانون نافذ کرتے تھے۔ تاہم اس کے ساتھ ہی اس نے مغل سلطنت کو بہت زیادہ وسعت دی اور اسے اپنے ہم عصروں نے نظم و ضبط، متقی اور ذہین قرار دیا۔ اورنگزیب 3 نومبر 1618 کو شہزادے خرم، جو شہنشاہ جہاں بنے، اور فارس کی شہزادی ارجمند بانو بیگم کے تیسرے بیٹے میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کو ممتاز محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محل کا محبوب زیور بعد میں اس نے شاہ جہاں کو تاج محل بنانے کی ترغیب دی۔ اورنگزیب کے بچپن میں تاہم مغل سیاست نے خاندان کی زندگی کو مشکل بنا دیا۔ جانشینی ضروری نہیں کہ بڑے بیٹے کو ملے، اس کے بجائے بیٹوں نے فوجیں بنائیں اور تخت کے لیے فوجی مقابلہ کیا۔ شہزادہ خرم اگلا شہنشاہ بننے کے لیے پسندیدہ تھا اور اس کی والدہ نے اس نوجوان کو شاہ جہاں بہادر یا دنیا کا بہادر شاہ کا خطاب دیا۔ تاہم 1622 میں جب اورنگزیب 4 سال کا تھا، شہزادہ خرم کو معلوم ہوا کہ اس کی سوتیلی ماں تخت پر چھوٹے بھائی کے دعوے کی حمایت کر رہی ہے۔ شہزادے نے اپنے والد کے خلاف بغاوت کی، لیکن 4 سال بعد اسے شکست ہوئی۔ اورنگزیب اور ایک بھائی کو ان کے دادا کے عدالت میں یرغمال بنا کر بھیجا گیا۔ جب 1627 میں شاہ جہاں کے والد کا انتقال ہوا تو باغی شہزادہ مغل سلطنت کا شہنشاہ بن گیا۔ 9 سالہ اورنگزیب 1628 میں آگرہ میں اپنے والدین کے ساتھ ملا۔ نوجوان اورنگزیب نے اپنے مستقبل کے کردار کی تیاری کے لیے ریاستی دستکاری اور فوجی حکمت عملی، قرآن اور زبانوں کا مطالعہ کیا۔ تاہم شاہ جہاں نے اپنے بیٹے دارا شکوہ کی حمایت کی اور اسے یقین تھا کہ وہ اگلا مغل بادشاہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 15 سال اورنگزیب نے 1633 میں اپنی ہمت کا ثبوت دیا۔ شاہ جہاں سارا دربار ایک برآمدے میں کھڑا تھا اور ہاتھیوں کی لڑائی دیکھ رہا تھا۔ جب ایک ہاتھی قابو سے باہر ہو گیا، جیسے ہی اس کی گرج شاہی خاندان کی طرف بڑھی، اورنگزیب کے علاوہ سب بکھر گئے۔ جو آگے بھاگا اور غصے سے بھرے پیغرم سے نکل گیا۔ قریب خودکشی کی بہادری کے اس عمل نے خاندان میں اورنگزیب کی حیثیت کو بڑھا دیا۔ اگلے سال نوجوان کو 10,000 گھوڑ سوار اور 4,000 پیادہ فوج کی کمان ملی۔ اسے جلد ہی بنڈیلا بغاوت کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ جب وہ 18 سال کا تھا، نوجوان شہزادے کو مغل کے مرکزوں کے جنوب میں دکن کے علاقے کا وائسرے مقرر کیا گیا۔ 1674 میں جب اورنگزیب کی بہن آگ لگنے سے مر گئی تو اس سے فوری طور پر واپس جانے کے بجائے آگرہ واپس آنے میں 3 ہفتے کا وقت لیا۔ شاہ جہاں کو اس کی سستی پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے اورنگزیب سے اس کا وائسرے دکن کا خطاب چھین لیا۔ اگلے سال دونوں کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے اور اورنگزیب کو عدالت سے نکال دیا گیا۔ اس نے شہنشاہ پر دارا شکوہ کی طرفداری کا الزام لگایا۔ شاہ جہاں کو اپنی بہت بڑی سلطنت چلانے کے لیے اپنے تمام بیٹوں کی ضرورت تھی، تاہم اس لیے 1446 میں اس نے اورنگزیب کو گجرات کا گورنر مقرر کیا۔ اگلے سال 28 سالہ اورنگزیب نے سلطنت کی کمزور شمالی کناروں پر بالغ افغانستان اور بدخشان اور تاجکستان کی گورنری بھی سنبھال لی۔ اگرچہ اورنگزیب کو مغل حکومت کو شمال اور مغرب کی طرف بڑھانے میں کافی کامیابی ملی، لیکن 1652 میں وہ صفویوں سے افغانستان کے شہر قندھار کو چھیننے میں ناکام رہا۔ اس کے والد نے اسے دوبارہ دارالحکومت واپس بلا لیا۔ اورنگزیب آگرہ میں زیادہ تر نہیں رہا۔ اسے اگلے سال ایک بار پھر دکن میں حکومت کرنے کے لیے جنوب کی طرف بھیجا گیا۔ اورنگزیب تخت کے لیے لڑتا ہے۔ 1657 کے اواخر میں شاہ جہاں بیمار ہو گیا۔ اس کی پیاری بیوی ممتاز محل کا انتقال 1631 میں ہو گیا۔ جیسے ہی اس کی حالت خراب ہوتی گئی، ممتاز کی طرف سے اس کی 4 بیٹوں نے مور کے تخت کے لیے لڑنا شروع کر دیا۔ شاہ جہاں نے بڑے بیٹے کی حمایت کی، لیکن بہت سے مسلمان اس سے بہت زیادہ
دنیا دار اور بے دین سمجھتے تھے۔ شجاع دوسرا بیٹا ایک سرکش تھا جس نے بنگال کے گورنر کے طور پر اپنے عہدے کو خوبصورت خواتین اور شراب حاصل کرنے کے لیے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کیا۔ اورنگزیب جو کہ بڑے بھائیوں میں سے کسی ایک سے زیادہ پرعزم مسلمان تھے، اپنے ہی جھنڈے کے پیچھے وفاداروں کو جمع کرنے کا موقع دیکھا۔ اورنگزیب نے چالاکی سے اپنے چھوٹے بھائی مراد کو بھرتی کیا، اس کو قائل کیا کہ وہ مل کر دارا اور شجاع کو ہٹا کر مراد کا تخت پر بٹھا سکے۔ اورنگزیب نے خود پر حکمرانی کرنے کے کسی بھی منصوبے سے انکار کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ اس کی واحد خواہش مکہ کا حج کرنا ہے۔ بعد میں 1688 میں جب مراد اورنگزیب کی مشترکہ فوجیں شمال کی طرف دارالحکومت کی طرف بڑھیں تو شاہ جہاں نے اپنی صحت بحال کی۔ دارا جس نے خود کو ریجنٹ کا تاج پہنایا تھا ایک طرف ہٹ گیا۔ تینوں چھوٹے بھائیوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ شاہ جہاں ٹھیک ہیں اور آگرہ پر اکٹھے ہوں۔ دارا کی فوج کو شکست دی۔ دارا شمال سے بھاگ گیا لیکن اسے ایک بلوچی سردار نے دھوکہ دیا اور اسے جون 60 میں آگرہ واپس لایا گیا۔ اورنگزیب نے اسے اسلام سے ارتداد کی پادیش میں پھانسی دے دی اور اس کا سر ان کی والدہ کو پیش کیا۔ شجاع بھی فرار ہو کر ارکان برما چلا گیا اور وہاں اسے پھانسی دے دی گئی۔ اورنگزیب نے اپنے سابق ساتھی مراد کو 1661 میں قتل کے الزام میں پھانسی دے دی۔ اپنے تمام حریف بھائیوں کو ٹھکانے لگانے کے علاوہ نئے مغل بادشاہ نے اپنے والد کو آگرہ کے قلعے میں نظر بند کر دیا۔ شاہ جہاں 1686 تک 8 سال تک وہاں رہا۔ اس نے اپنے زیادہ تر وقت بستر پر تاج محل کی کھڑکی سے باہر دیکھنے میں گزار دیا۔ اورنگزیب 30 سالہ دور حکومت کو اکثر مغل سلطنت کا سنہری دور کہا جاتا ہے، لیکن یہ مصیبت اور بغاوتوں سے بھرا تھا۔ اگرچہ اکبر اعظم سے لے کر شاہ جہاں کے ذریعے مغل حکمرانوں نے مذہبی رواداری کی قابل ذکر حد تک مشق کی اور فنون لطیفہ کے عظیم سرپرست تھے، اورنگزیب نے ان دونوں پالیسیوں کو الٹ دیا۔ اس نے 1688 میں موسیقی اور دیگر پرفارمنس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسلام کے ویژن پر عمل کیا۔ کہا جاتا ہے مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کو گانے، موسیقی کے آلات بجانے یا رقص کرنے سے منع کیا گیا۔ ہندوستانوں میں دونوں عقائد۔ اورنگزیب نے ہندو مندروں کو تباہ کرنے کا حکم دیا، حالانکہ صحیح تعداد معلوم نہیں، 100 سے کم سے لے کر دسیوں ہزار تک۔ اس کے علاوہ اس نے عیسائی مشینریوں کو غلام بنانے کا حکم دیا۔ اورنگزیب نے مغل حکومت کو شمال اور جنوب دونوں طرف بڑھایا، لیکن اس کی مسلسل فوجی مہمات اور مذہبی عدم برداشت نے اس کی بہت سی رعایا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ جنگی قیدیوں، سیاسی قیدیوں اور کسی بھی غیر اسلامی سمجھتا تھا۔ تشدد کرنا، قتل کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا تھا۔ معلومات کو مزید خراب کرنے کے لیے سلطنت حد سے بڑھ گئی اور اورنگزیب نے اپنی جنگوں کی ادائیگی کے لیے پہلے سے زیادہ ٹیکس لگا دیا۔ مغل فوج کبھی بھی دکن ہندوؤں کی مزاحمت کو مکمل طور پر ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی اور شمالی پنجاب کے سکھ اورنگزیب 8 کھڑے ہوئے۔ مغل شہنشاہ کے لیے شاید سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ اس نے راجپوت جنگجوؤں پر بہت زیادہ انحصار کیا، جو اس وقت تک اس کی جنوبی فوج کی ریڑھ کی ہڈی بن چکے تھے اور وفادار ہندو تھے۔ اگرچہ وہ اس کی پالیسیوں سے ناخوش تھے، لیکن انہوں نے اورنگزیب کو اس کی زندگی میں نہیں چھوڑا۔ لیکن شہنشاہ کی موت کے ساتھ ہی انہوں نے اس کے بیٹے کے خلاف بغاوت کر دی۔ شاید سب سے زیادہ تباہ کن بغاوت 1672 سے 74 کی پشتون بغاوت تھی۔ بابر مغل خاندان کا بانی ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے افغانستان سے آیا تھا اور اس خاندان نے شمالی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہمیشہ افغانستان، جو اب پاکستان ہے، کے شدید پشتون قبائل پر انحصار کیا۔ ایک مغل گورنر کے قبائلی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے الزامات نے پشتونوں میں بغاوت کو جنم دیا، جس کی وجہ سے سلطنت کے شمالی حصے اور اس کے اہم تجارتی راستوں پر مکمل کنٹرول ختم ہوئی۔ اس کی موت 3 مارچ 1707 کو 78 سال اورنگزیب وسطی ہندوستان میں انتقال کر گئے۔ اس نے بریکنگ پوائنٹ تک پھیلی ہوئی سلطنت چھوڑ دی اور بغاوتوں سے چھلنی
چھلنی کر دی۔ اس کے بیٹے بہادر شاہ اول کے تحت مغل خاندان نے اپنے طویل سست زوال کا آغاز فراموشی میں کیا، جو آخرکار اس وقت ختم ہوا جب انگریزوں نے 1555 میں آخری شہنشاہ کو جلا وطن کر کے ہندوستان میں برطانوی راج قائم کیا۔ شہنشاہ اورنگزیب کو عظیم مغلوں میں سے آخری سمجھا جاتا ہے، تاہم اس کی رحمی، غداری اور عدم برداشت نے یقیناً ایک زمانے کی عظیم سلطنت کو کمزور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ شاید اورنگزیب کی اپنے دادا کے ہاتھوں یرغمال بنائے جانے اور والد کی طرف سے مسلسل نظر انداز کیے جانے کی ابتدائی تجربات نے نوجوان شہزادے کی شخصیت کو بگاڑ دیا۔ ذہنی طور پر جانشینی کی ایک مخصوص لائن کی کمی نے خاندانی زندگی کو خاص طور پر آسان نہیں بنایا۔ بھائی یہ جان کر برے ہوں گے کہ ایک دن انہیں اقتدار کے لیے ایک دوسرے سے لڑنا پڑے گا۔ بہرحال اورنگزیب ایک نڈر آدمی تھا جو جانتا تھا کہ اسے زندہ رہنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ بدقسمتی سے اس کے انتخاب نے مغل سلطنت کو آخر میں غیر ملکی سامراج کو روکنے کے قابل چھوڑ دیا۔ جی تو یہ تھی ایک اہم انفارمیشن شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔